امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بھیجا ہے اس کے جتنے مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے یقین ہے مانو کہ تم اصول کی بات یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، عالمی نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے اپنے انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر مدنی آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنا نہ ہوتا تو دنیا کو یہ بنایا نہ ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو آسمان کو بچھایا نہ ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو زمین کو بچھایا نہ ہوتا، اور سورج کو روشنی نہ دی ہوتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو تاروں کو چمک نہ دی ہوتی اور چاند کو روشنی نہ دی ہوتی، اور کسی نے اپنے انداز میں کہا فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شے کا یہاں سایہ نہ ہوتا، نہ عرش و کرسی نہ چاند تارے، شب روز بھی یہاں نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر ہوتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ، نہ حوروں کو قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تخت و تاج کے سلطان ہوتے، نہ محلے کے والی نہ دربان ہوتے، اور نہ ملتی کسی کو نور زندگانی، ہوائیں نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی، نہ میلاد ہوتے نہ یہ نعت خوانی، نہ میلاد ہوتے نہ یہ نعت خوانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے میں نہ کچھ بھی ظہوری ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا، اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا ہوا بچھا رہے ہیں؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اچھے اخلاق کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا موازنہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں، کیا ہماری وجہ سے لوگ ہم سے کتراتے ہیں یا پھر گھر والے ہمیں گلے سے لگاتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہو امام الاولین والآخرین اس سے خوش ہو نہیں سکتے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، عجیب دربار۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو نام محمد سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، اور نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا انداز، اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے شاعر، یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں دامن کو اپنے پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر جایا نہیں کرتے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو اپنے انداز میں کسی نے کہا زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، ہمیں آج لطف تمام آ گیا ہے، فرشتے قطار میں ادب سے کھڑے ہیں، فرشتے قطار میں ادب سے کھڑے ہیں، یہ محشر میں کس کا غلام آ گیا ہے، قدم کیا رسول معظم کے آئے، قدم کیا رسول معظم کے آئے، جہاں میں مکمل نظام آ گیا ہے، اور بس یہی ہے مائل ہمیں روز محشر، بس یہی ہے مائل ہمیں روز محشر، وہ کہہ دے ہمارا غلام آ گیا ہے۔ امام الاولین والآخرین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوا، اسی قرآن میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے عجیب بات ارشاد فرمائی اور تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے امام الاولین والآخرین سے یہ بات کہی، اور یہ بات کہی کہ لوگوں سے کہہ دیجئے امام الاولین والآخرین پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، فرمانے لگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے مدنی آقا سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے ایمان والوں سے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے یا تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو، تو یاد رکھو یہ شرط ہے جو آگے بتائی جا رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، اور جب شرط پوری نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ نہیں سکتی۔ ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، اگر ہمارے دل میں اللہ نہ کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی محبت میں کمی آئے گی، میاں دعائیں تو چھوڑیے، انسان کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، اور جب شرط پوری نہ ہوگی مانگنے سے عطا نہیں ہوگا۔ ہم جتنا کہہ لے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منتا ہوں، کہ اس کے در پر جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا جاتا ہے، اور نہیں تفریق اس کے یہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منتا ہوں، اور میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں، کاسا کہتے ہیں کٹورے کو، آدمی بھیک مانگنے کے لیے جو کٹورا لیتا ہے، شاعر کہہ رہا ہے میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ آخر بس چند باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیں گے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے دیکھا، ایک صحابی نے دیکھا، کہنے لگے چاندنی رات تھی اور میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں چاند دیکھنے لگا، فنظرت الیہ والی القمر، میں مدنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اور چاند دیکھ رہا تھا، نتیجہ یہ نکال رہا تھا خوبصورت کون ہے؟ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر یہ دمکتا اور چمکتا چاند ہے؟ کہنے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا فلہو عندی احسن من القمر، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور یہیں پر بس نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی اس کے انتہا اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ اوپر چمن اور بھی آشیاء اور بھی ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، گھر میں موجود ہے اور سوئی گر گئی ہے، کنز العمال کی روایت ہے، کہیں سوئی گر گئی مل نہیں رہی تھی، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے انور کی خوبصورتی سے اور چمک سے مجھے سوئی مل گئی۔ اما جان نے جب یہ منظر دیکھا، اما جان نے کچھ اشعار کہے، بڑے پیارے اشعار، پتہ یہ چلا کہ اشعار کہنا ایمان والوں کی بھی خصوصیت ہے، اور سب سے بڑی ایمان والی جو معلمہ ہے تمام ایمان والوں کی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے، رفیق زندگی ہے، کہنے لگی لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء، لوگوں کا سورج ہوگا، میرا بھی ایک سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا والوں کا جو سورج ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ پتہ یہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہے، ہم ایسا خوبصورتی نہیں پیدا کر سکتے، ہزاروں پیری میں من لے اور دن بھر منہ دھوتے رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اب نہ ملنے والی ہے۔ یہ آخری نبی تھے، عالمی نبی تھے،
اور کسی نے اپنے انداز میں کہا حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا، اور حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت ہو جائے، اور امام الاولین والآخرین کی جتنی بھی عادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اخلاق ہے، اور جتنی بھی عادتیں ہیں وہ عادتیں دعا کے لیے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور کیا تعریف کریں گے اور کتنی تعریف کریں گے، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی۔ کوئی ایسا حاجی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، اور اطاعت کی اصرار بھی ہر قدم پر، اطاعت کی اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اور اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو عالم سے، فقیروں کو کیا کام تبلو عالم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، اباؤں قواؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت خوش کر دیا آپ نے حضرت، آخری مرتبہ